اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات جو ہو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کو رغبت دے رہے ہیں توحید کی طرف۔ تھوڑا سا ہم پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں بھی چیزیں جو ہیں تازہ ہو جائیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے سمجھتے ہیں بریفلی۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر اپنی قوم سے بات کرنا شروع کی، آیت نمبر 17 کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس ایک آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افقا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ یہ 17 نمبر آیت پہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک یہ ایک جو آیت ہے اس کے اندر ان کے چند فکرے ہیں، چند باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی، تو انہوں نے بت پرستی کے خلاف جو ہے وہ تمام معقول دلائل دے دیے، یعنی بتوں کی پوجا کیوں نہ کی جائے، ان کو معبود کیوں نہ سمجھا جائے اور اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے۔ جیسے اگر ہم اس پہ غور کریں، مثال کے طور پر کسی بھی معبود کو اور کسی کو بھی معبود بنانے کے لیے جو معقول وجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے پہلے بھی ہم بات کرتے نا کہ آخر ہم عبادت کیوں کریں اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ تعالیٰ کو ہی معبود کیوں سمجھے، تو اس کے جو دلائل ہمیں ملتے ہیں اسی طرح سے کسی کی بھی اگر عبادت کوئی کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو اس کے پاس کچھ دلائل ہونے چاہیے، کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ تو مثال کے طور پہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے، بت کو معبود سمجھتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ تو وہ معقول وجہ جو ہے ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی خود اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی وہ اپنے اندر وہ صفات رکھتا ہے جو کسی معبود کی ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ القادر ہیں، ٹھیک ہے، وہ قدرت مطلق رکھتے ہیں، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اور بہت ساری آپ قرآن کریم کی بھی آیات پڑھتے ہیں، جیسے پیچھے سورہ قصص میں بھی آپ نے پڑھا کہ دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں بدلنا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں۔ اگر وہ رات ہی کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے اور دن کو روک دے تو کون دن لا سکتا ہے، دن کی روشنی کون لا سکتا ہے؟ تو کسی کے اپنے اندر یہ تمام صفات ہوں، وہ استحقاق رکھتا ہو، اس چیز کا حق رکھتا ہو کہ وہ معبود ہے۔ تو بت جو ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ بت تو انسان خود بناتا ہے اور وہ کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، اگر ہم صرف القدیر ہی کی صرف کو دیکھیں۔ پھر یہ کہ جس کی عبادت انسان کرتا ہے اصولاً تو اس کا خالق ہونا چاہیے، یعنی اس نے ہی اس کو پیدا کیا ہو۔ اب دوسری طرف اگر کسی بت پرستی کو دیکھتے ہیں ہم، تو بتوں کو تو انسان خود بناتا ہے، جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَخْلُقُونَ، اور تم خود گھڑتے ہو۔ اچھا، اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، ایک اور بھی توجہ طلب ہے۔ ایک تو یہ کہ بت تم خود بناتے ہو جو افک ہے، جھوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان سے جو کہانیاں منسوب کی جاتی ہیں، جو ایک جھوٹا خدا ہے یا ایک ایسا معبود ہے جس کو لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں کسی بھی فارم میں، چاہے وہ ہے بت کی شکل میں نہیں بھی ہے، کسی اور فارم میں ہے، تب بھی اس کے پیچھے جو کہانیاں ہوتی ہیں روایت در روایت، اگر اس کے اوپر کچھ سرچ کی جائے اور اس کو پیچھے چلا جائے، ڈھونڈا جائے اس کو، تو وہ محض قصے کہانیاں ہیں، محض جھوٹ ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے عبادت کے لائق وہ ہے جو بندے کو تمام اس کی جو ضروریات ہیں وہ وہاں پہنچاتا ہو، جسے رزق ہے، رزق صرف کھانے پینے کی چیز کو تو نہیں کہتے، ہر نعمت قریباً رزق میں آ جاتی ہے، جو بھی مطلب انسان کے پاس نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے، اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو اس کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ تو بت تو یہ نہیں دے سکتے، بت تو کسی کو کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ پھر پیچھے بھی آپ نے دلائل پڑھے بہت سارے کہ نفع اور نقصان کا مالک، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے۔ تو
بہت خوبصورت طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لاجیکلی ان کو سمجھایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، اور اس کا کمپیریزن اس طرح کر کے بتا دیا کہ بت جو ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اصل میں پھر وہ معبود برحق عبادت کے لائق ہے جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے، جو تمہیں تمام نعمتیں بھی دیتا ہے، جو تمہارے لیے، جسے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، اور جس کے اندر ساری وہ صفات ہیں جو کسی بھی الہ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر وہ نہیں ہے تو وہ الہ کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اچھا، اب یہاں سے آگے آیت نمبر 18 سے آگے جو ہے آیت نمبر 22 تک 23 تک بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ایک سیکوینس، قرآن کا جو ایک سیکوینس چل رہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں روک کر بیچ میں ایک اور بات کرتے ہیں اور پھر اسی سیکوینس کو آگے چلا دیتے ہیں۔ اب وہ بات بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، بیچ میں نبی جو واقعے کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہی پیچھے سے جو سیکوینس ہے اسی کو کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، یہاں سے لے کر عذاب علیم تک جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے جھٹلا دیا ہے تو دیکھ لو، یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے، پیچھے حضرت نوح کی قوم کی بات ہوئی، عاد سمود کی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور بعض نے اس کو ابراہیم علیہ السلام ہی کا کلام لیا ہے اور بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عقلی اور نقلی دونوں دلائل ان کے سامنے رکھ دیے۔ عقلی دلائل کون سے؟ کہ انہیں کہا کہ تم زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تخلیق کی ہے زمین کو، یہ تمہارے بت تو ان کی تخلیق نہیں کر سکتے، یہ جس طرح کی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ ہے، آسمان ہے، چلے اس وقت سائنس بہت زیادہ سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہرحال لوگوں کو پہاڑ اور آسمان اور ستارے اور سمندر اور دریا تو نظر آ رہے تھے، تو بت تو تخلیق نہیں کر سکتے نا۔ تو اور نقلی دلائل کون سے پیش کیے؟ پچھلی قوموں کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھ لو پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ دونوں طرح سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے اور دونوں طریقے سے ہی بہت اچھے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیسن پر، اور آج کے لیسن ہم آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی شاید ہم نے یہ بات کی تھی کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، کہ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دے، جس کو چاہے اس پر رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر ہم اس کو ابراہیم علیہ السلام کے کلام ہی میں سے سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک الہ کے جو مطلب کسی کو الہ سمجھنا ہے اور کسی کے آگے اپنا سر جھکانا ہے اور اس کی مکمل فرما برداری کرنا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور دلیل سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ جس کے پاس مستقبل ہے انسان کا، ٹھیک ہے، اس کو راضی رکھنا ضروری ہے نا، اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہے تاکہ فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے۔ تو بہت لاجیکل سی بات ہے۔ ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ اس کی جس کے ہاتھ میں ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس کی بات مانیں گے تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ آئے گا، اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا، مستقبل میں ہمارے حال کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہاں پر وہ ایک اور بات قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان بتوں کے اختیار میں تو تمہارا مستقبل نہیں ہے، یہ تو تم خود ہی بناتے ہو، پھر جب ٹوٹ جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، پھر اس کو ریپیئر بھی خود کرتے ہو، اور اگر تم اس کو اس کے وہیں پر چھوڑ دو تو وہ تو پھر وہیں کا وہیں پڑا رہے گا اور وہ تو مزید خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے ہاتھ میں تو تمہارا مستقبل نہیں ہے، تو تمہیں پھر کس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ جب تم مر جاتے ہو تو پھر تم کدھر جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟
تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا یا وہ تم پر رحم کرے گا، تمہیں جنت میں بھیجے گا یا تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا، تو یہ تو اس کے اختیار میں، تو پھر اسی کو راضی رکھو، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر یہ کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی ہمارے اوپر بلیسنگز ہیں، جتنی بھی اس کی نعمتیں ہیں، ہماری اپنی تخلیق سے لے کر ہماری جو پروان چڑھنا ہے، ہمارا جو سروائیول ہے، ہر ایک چیز کو آپ لے کر دیکھ لیں تو وہ اس قدر زیادہ ہیں، اس طرح سے وہ پراپرلی کام کر رہی ہیں ہمارے لیے کہ ہم اگر ہر سانس کے ساتھ بھی الحمدللہ کہیں اور اللہ کی فرما برداری کریں اور کہیں پر بھی جیسے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ایسے ہو جائیں، تب بھی ہم اللہ کی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی عبادت کا۔ یعنی اگر پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے، جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جو کوئی بھی ہے ہر ایک کو ہلاک کر دے، ہر ایک کو جو ہے وہ سزا دے، تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کی کا جو حق ہے، جو اس کی قدر ہے، اس کو ہم کر نہیں سکتے پورا۔ یہ تو اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس نے ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو دونوں طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر اس کو ہم کلام لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو ایک اور عقلی دلیل دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ جس کے اختیار میں عذاب اور رحمت ہے، یا یہ جو بے ضرر قسم کے بیکار قسم کے تم نے خود گھر رکھے ہیں معبود، ان کی عبادت۔ جس کے پاس تمہارا فیوچر ہے، جس کے ہاتھ میں تمہارا مستقبل ہے، اس کی فرما برداری ضروری ہے یا ان کے آگے جھکنا ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جب ہم لوٹ کے جائیں گے تو کلی اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے رحم کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اس سے ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ قطعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں، قطعی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو یہ کہے کہ نہیں وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جب ہم اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ امر کس کا ہے؟ خلق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو امر بھی کس کا ہوگا پھر؟ اللہ کا ہوگا۔ جس کی مخلوق اسی کا حکم۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ جن اور انس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کہ گروہ، اگر تم اس زمین اور آسمان کی حدوں میں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین کہاں؟ زمین اور آسمان کی حدود سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زمین سے نکل کے کہیں اور نہیں جا سکتے، مارس پہ نہیں جا سکتے یا چاند پہ نہیں جا سکتے، وہ بھی ویسے ایک اس پہ بھی بحث ہے کہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، لیکن کہنے کا مطلب یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل سکتے تم، سوائے اس کے کہ جس کا دوست، جس کا ولی، جس کا مددگار اللہ ہی ہو تو اس کو عذاب سے نجات مل جائے، وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم کر دیں اور اس کو جہنم سے بچا لیں، یہ دنیا میں جس نقصان سے بچانا چاہیں بچا لیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور انہی کے لیے ہے عذاب دردناک۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں
اور اللہ کی ملاقات کا ان کو یقین نہیں ہے، روز آخرت کا وہ بلیف نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کو جیسے چاہیں جیے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی ملاقات کا جو یقین رکھنا ہے، اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھنا جو ہے، وہ آخرت کے بارے میں جو درست عقیدہ ہے وہ رکھنا ہے۔ ویسے تو آخرت کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ مانتے ہیں، بہت سارے عقائد میں لوگ مانتے ہیں، جیسے یہود بھی مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ٹھیک ہے، وی آر دی چوزن ون، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں پھینکیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر پھینکا بھی تو بس چند دن کے لیے پھینکیں گے۔ تو یہ عقیدہ آخرت تو رکھتے لیکن درست نہیں رکھتے۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ عقیدہ آخرت تو رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ جن کو وہ نعوذ باللہ اللہ کا اکلوتا بیٹا کہتے ہیں، انہوں نے قربانی دی اور وہ صلیب پہ چڑھ گئے اور سب عیسائیوں کے گناہ معاف کروا چکے ہیں، وہ ان کا بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین میں سے جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے بھی بعض کیا کہتے تھے کہ اول تو خیر قیامت قائم نہیں ہونی، اگر قائم ہوتی بھی ہے تو جس طرح ہمیں دنیا میں نوازا گیا ہے، دنیا میں ہمیں مال اور بیٹے ملے ہیں، ہمیں آخرت میں بھی ملیں گے وہاں پہ، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دنیا میں جس کے پاس مال و دولت ہو، یہ قطعی اس چیز کا جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے۔ تو یہ جو ایمان لانا ہے نا اللہ کی ملاقات پر، یہ درست ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ درست ایمان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ مالک یوم الدین، وہی آخرت کے دن کا مالک ہے، اور اس دن جو ہے اسی کا فیصلہ چلے گا، وہ جس کو چاہے گا اذن دے گا اور وہ بول سکے گا، اور بولے گا بھی کیا؟ جو حق بات ہوگی، جس کے لیے چاہے گا، جس کو چاہے گا اذن دے گا تو وہ شفاعت ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ شفاعت کریں گے، اور انہوں نے اس میں بھی بتا دیا کہ کہاں شفاعت ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، اور خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے، اور جس کے لیے اذن دیں گے۔ اب جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں کوئی رحمت نہیں ملے گی۔ آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی رحمت سے مراد جو ہے وہ جنت ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے مراد جنت ہے۔ جنت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا۔ تو کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، ان کو جنت نہیں ملے گی۔ فما کان جواب قومہ، اب یہاں سے آگے چلیں، پھر اسی سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بات کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عقلی اور نقلی دلائل بھی دے دیے، بہت اچھے سے سمجھا بھی دیا، سب کچھ بتا بھی دیا، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، کہ یا تو اس کو قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو ہم نے اس کو نجات دی آگ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، اور بے شک اسی میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی عام سی آبزرویشن ہے، بہت ہی آسان سی۔ جس جگہ پر لوگ اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، جس جگہ پر وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جب کوئی حق بات کہنا چاہتا ہے تو اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ منہ بند کرنا جو ہے یہ ان لوگوں کی دنیاوی طور پر ان کی پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ محلے کے کسی
جو سو کالڈ محلے کا کوئی چودھری ہوتا ہے اس کے سامنے حق بات کہتے ہیں وہ اور طرح سے منہ بند کرائے گا. اگر آپ کسی اور بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں وہ کسی اور طرح سے منہ بند کرائیں. کسی کو ویسے ہی غائب کرا دیا جائے, کسی کو ویسے ہی جیل پھکوا دیا جائے, کسی کو قتل کرا دیا جائے, کسی کو جو ہے وہ کچھ سازش کر کے مروا دیا جائے. لوگوں کی نظروں میں اس کو جھوٹا اور اس کو مجنون قرار دے کے اور اس کو کوئی کسی بھی قسم کا الزام لگا کے لوگوں کے ہی ہاتھوں پٹوا کے مروا دیا جائے, لیکن حق بات کا منہ بند کر دیا جائے. تو آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نے ریسنٹ ہسٹری میں بھی ایسی بہت ساری باتیں اپنے ملک میں بھی دیکھی ہوں گی, ارد گرد میں اور جگہ پہ بھی دیکھی ہوں گی. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. دلیل تو تھی نہیں ان کی قوم کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی, جو وہ ابراہیم علیہ السلام کے اتنے مدلل بیان کے سامنے پیش کرتے. تو اب کیا تھا, سارے مجمع جو تھا وہ کس بات پر متفق ہو گیا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا ڈالو, زندہ جلا دو. خالی قتل ہی نہ کرو, زندہ ہی جلا دو تاکہ زیادہ عبرت ہو, کوئی آئندہ زبان نہ کھولے ہمارے خلاف. پھر کیا ہوا, فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دے دی. جیسے سورہ انبیاء میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ, جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں شعوری طور پر, ان کے لیے اس قصے میں, اس سارے واقعے میں نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں, کیا دیکھنا چاہیے انہیں اس واقعے میں سے, انہیں کیا سیکھنا چاہیے؟ نشانیاں سے مراد ہم یہاں پر یہ لیتے ہیں کہ انہیں اس واقعے سے کیا سیکھنا چاہیے. جی تھوڑا سا اگر ہم اس واقعے کو ترتیب سے دیکھیں, ویسے تو آپ سب نے جتنا بھی بتایا ماشاءاللہ بہت بہت اچھے پوائنٹس ہیں اور بالکل صحیح ہیں, ہم وہ پوائنٹس بھی بیچ میں آئیں گے, لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ترتیب سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے, ساری قوم مخالف تھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنی قوم کے مذہب کے پیچھے نہیں چل پڑے, بلکہ غور و فکر کیا, اور جب غور و فکر میں ان کو ایک بات سمجھ آ گئی, پیچھے بھی آپ نے قصہ پڑھا ہے نا, اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ستارہ جو ہے یہ میرا الہ ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں وہ تو ڈوب گیا, اچھا چاند میرا خدا ہے, نہیں یہ تو ڈوب گیا, کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرستی کرتی تھی نا, سورج پرستی اور ان چیزوں کی عبادت کرتی تھی. تو اچھا نہیں یہ چاند تو ڈوب گیا, اچھا یہ سورج ہے, اچھا پھر سوچا اچھا یہ تو بڑا ہے اور یہ روشن ہے اور اس سے تو سب کچھ صاف ہو گیا, واضح ہو گیا. غور کر رہے, غور و فکر کر رہے, اچھا نہیں یہ تو رات ہو گئی تو ڈوب گیا. نہیں, جو چیز جو فنا ہو جائے چیز وہ خالق نہیں ہو سکتی, وہ معبود نہیں ہو سکتی. ٹیکنیکلی دس از رانگ. اور جب انہیں سمجھ آ گئی بات تو پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے اب جس طرف ساری قوم تھی, ساری قوم, باپ بھی, خاندان بھی, ہر ایک اس کے پیچھے نہیں چلے. سمجھ رہے بات؟ اچھا, دس واز دا ویری فرسٹ اسٹیپ, سب سے پہلا اسٹیپ. اس کے بعد یہ کہ جب انہوں نے یہ باتیں دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی, انہیں جو بندہ اتنا فہم رکھنے والا تھا, اتنا باشعور تھا, تو اس کو پتا تھا کہ ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے. آپ کو بھی پتا, مطلب اندازہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم بھیڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ری ایکشن آئے گا, لیکن انہوں نے اس ری ایکشن کی پرواہ کیے بغیر وہاں پر کلمہ حق بلند کیا.
اور اس کو بھی آپ دیکھیں، اگر ہم یہ جو سلسلہ کلام ہے اسی میں ہم پیچھے بھی جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھ کے آئے ہیں تو ان سب کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ انہوں نے حکمت کے ساتھ ان کو دلیل کے ساتھ یہاں بھی دلائل دیے، اور پیچھے جب آپ نے واقعہ پڑھا تو اس میں کیا پڑھا تھا کہ وہ ایک بڑے سارے وہ جب میلے پہ چلے گئے تو سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے والے بت کے گلے میں جو ہے وہ کلہاڑا لٹکا دیا، اور جب وہ واپس آئے اور ٹیکنیکلی وہ لوگ بات سمجھ گئے تھے اور وہ شرمندہ ہوئے اس بات پر کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن پھر ان کے دماغوں پر تعصب جو ہے وہ غالب آ گیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس ابراہیم کو قتل کر دو، اس کو جلا ڈالو۔ ان کے دماغوں پہ تعصب غالب آ گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام تعصب سے بچ گئے۔ نمبر 2، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا ڈالو، اینڈ فائنلی اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ قتل کیا جائے گا۔ اب جب قتل کرنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہے وہ الاؤ تیار ہو رہا ہے اور اس میں وقت لگ رہا ہے، کرینے تو تھی نہیں، بڑے بڑے لا کے وہ ڈال دیتے، اور کہتے ہیں روایات کے مطابق کہ بہت بڑا الاؤ تھا، لائک ایک بہت بڑا، جیسے وہ کہتے کہ ٹرنچ کھودی گئی، ایک بڑی سی وہ گھڑا سا کھودا گیا، پھر اس کے اندر بہت بڑا انبار لکڑیوں کا جمع کیا گیا، پھر اس کو جو ہے وہ 4 دیواری کر کے بند کر دیا گیا، ایک مطلب وہ بنا دی گئی ایک بڑا سا کمرہ ٹائپ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کام ہونے میں ٹائم تھا، اور جب انسان کو ایک موت سامنے نظر آ رہی ہو اور یہ بھی پتا ہو کہ میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہاں پہ کسی نے میرے مدد نہیں کرنی، کوئی مدد سامنے نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، تو وہ اپنی بات بدل بھی سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس عذاب جو ان کے سامنے تیار ہو رہا تھا ان کے لیے، اس کو دیکھنے کے باوجود استقامت اختیار کی۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اس کے بعد آگ ٹھنڈی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، انہیں نہیں پتا تھا، ہی واز جسٹ ریڈی ٹو بی برنڈ الائیو۔ مطلب کیا سمجھ آئی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرمانے نا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں کیا نشانی ہے کہ اللہ پہلے آزمائے گا، مدد تو آئے گی اللہ کی، ڈیفینیٹلی آئے گی، پر پہلے آزمائش آئے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی۔ ہاں، امتحان میں وہ پورا اتر گئے، استقامت اختیار کی، انہوں نے ڈٹے رہے، جلنے کے لیے تیار ہو گئے، پر اللہ نے ان کو جلنے نہیں دیا۔ He was just ready۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر جلنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے پھر ان کو جلنے نہیں دیا تھا۔ یہ تھی 5ویں نشانی کہ اللہ کی مدد ان کے لیے آ گئی۔ اللہ مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئے؟ سب سے پہلے کیا کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہیں کی، پھر یہ کہ جب حق سامنے آ جائے تو پھر آباء و اجداد کا تعصب یا کسی کے تھریٹس جو ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ ہلا نہ سکے ہماری جگہ سے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ اللہ کی مدد سے پہلے امتحان بھی آتے ہیں اور لازماً آتے ہیں۔ پیچھے سورہ عنکبوت کا آغاز ہی اس بات سے ہوا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم بس ایمان لے آؤ گے اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہے، پہلے آزمائش آئے گی پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی استطاعت سے زیادہ آزماتے ہی نہیں ہیں۔ آزمائش آتی ہے ایمان کے لیول کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہیں وہ انبیاء پر آئیں۔ انبیاء کے ایمان پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ ان کے ایمان کا کتنا لیول ہائی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو آزمایا۔ اور اس کے بعد پھر صالحین اور صالحین میں جو ہے وہ مقربین
جو اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی دنیا میں خوب تپاتا ہے، پھر آخر ان کو اپنا قریب کر لیتا ہے، مقرب بنا لیتا ہے۔ وہ حضرت آسیہ بھی کہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے۔ کس کو ملتے ہیں وہ مراتب؟ پھر صالحین، اور صالحین میں پھر جیسے جیسے کسی کا ایمان کا درجہ ہوتا ہے ویسی ویسی اس پر آزمائش آتی ہیں۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا بھی نہیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ چیز اس واقعے میں کہ قادر مطلق اللہ ہے نا، خالق اللہ ہے، تو چیزوں کی جو طبعی خواص ہوتے ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہم نے القدیر پڑھا تھا نا، تو اس میں ہم نے اللہ کی قدرت کے بارے میں جب پڑھا ہم نے، تو اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ ہر چیز کے خواص ہے اور وہ اللہ ہی نے بنائے، وہ اللہ ہی نے اس کے اندر ڈیفالٹ سیٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ جلائے گی، پانی کے اندر فلاں خواص ہوں گے، ہوا کے اندر فلاں گیس کے فلاں خواص ہوں گے، اس کی فلاں پراپرٹیز ہوں گی، یہ اللہ نے بنائے۔ تو جس چیز اللہ نے بنائی اللہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ آگ کی پراپرٹی کیا ہے؟ جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیونکہ قبضہ قدرت میں ہے نا آگ، اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی نے اس کو بنایا، تو اس نے جب چاہا اس کو بدل دی۔ تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہوا نا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، تاکہ ہم پھر اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری پورے شعور کے ساتھ کریں۔ اس کے بغیر ہم عبادت کر نہیں سکتے اس طرح سے، ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم وما قدرنا، مجھے وہ سینٹینس نہیں یاد آ رہا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق ہے۔ حالانکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے اور ہر وقت اللہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جتنی ایک انسان کی استطاعت ہے، جتنا اس کو مکلف کیا گیا ہے، اس میں بھی ہم جتنی بھی عبادت کریں اس کو پورے شعور کے ساتھ کریں، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم کچھ تو اپنے رب کو پہچانتے ہوں گے نا۔ وقالا، اور اس نے کہا، انما بے شک، اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے بنا لیا ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی حد تک تو آپس کی محبتیں تمہاری ان بتوں کی وجہ سے مضبوط ہو سکتی ہیں، یا تمہیں کچھ فائدے ہو سکتے ہیں ان بتوں کی عبادت کر کے، اور تم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہو، یہ صرف دنیا کے فائدے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں مختلف نظریات اٹھتے ہیں، اور ان مختلف نظریات میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی دنیاوی فائدوں کی خاطر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی عام سی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بات ہوتی ہے دنیا کی، دنیاوی فائدوں کی، تو ایک ہی جگہ پر سکھ بھی اکٹھے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کوئی فرق نہیں کس کا تعلق کس مذہب سے ہے، لیکن اس دنیاوی جاب کے لیے اس ایک پلیٹ فارم پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں دنیاوی فائدوں کی خاطر۔ کوئی بھی اپنی دکان کے باہر جو ہے نا وہ بڑا بڑا کر کے جو ہے وہ یہ نہیں لکھواتا کہ یہاں پر فلاں فرقے کے لوگ جو ہیں وہ چیزیں خریدنے نہ آئیں۔ مساجد کے باہر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ایسا ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فرقے کا بندہ اس مسجد میں نہ آئے، لیکن کسی دکان کے باہر آج تک یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا۔
دنیاوی طور پر تو لوگ جو ہیں دنیاوی فائدے کی خاطر تو ایک دوسرے سے محبت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی سے جو ہے وہ محبت کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ سب ایک دوسرے کے جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے، بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں پر چونکہ خاص طور پر بت پرستی کی بات ہو رہی ہے نا، شرک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو آپ کو مثال دی وہ تو میں نے آپ کو ویسے ہی دنیاوی طور پر ایک بات سمجھانے کے لیے کہ دنیاوی فائدے کی خاطر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کی آتی ہے تو وہاں وہ پھر اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو لے کر آ جاتے ہیں، وہاں پر وہ اکٹھے نہیں ہوتے کسی بھی اس پہ کسی ایک چیز پر۔ تو قیامت کے دن ان کا کیا صورتحال ہوگی، ہم قرآن کریم میں جو ہے بہت دفعہ اس بات پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو دنیا میں بڑے ہی دلی دوست تھے، الاخلاء خلیل سے ہے دلی دوست، بڑے ایک دوسرے کے اوپر جان نثار کرنے والے، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے کس کے؟ متقین کے۔ متقی لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں بھی وہ کس کی خاطر محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی خاطر کسی کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے انٹینشن جو ہوتی ہے وہ دنیاوی کوئی فائدہ اٹھانے کی نہیں نہ ہوتی، دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، محض اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ دوسروں کے کام کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر سارا ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کی گئی محبت قائم ہے تب تک وہ دوستی بھی قائم ہے، اس لیے چونکہ وہ آخرت میں بھی محبت ویسی رہے گی تو ان کی دوستی بھی آخرت میں قائم رہے گی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ جیسے سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا کہ کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، جب بھی جو ہے جہنم کے اندر کوئی گروہ داخل ہوگا تو وہ اپنے پاس والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب یہ سارے کے سارے گروہ وہاں جمع ہو جائیں گے اول و آخر، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ تھے، یہ ہمارے انسیسٹر تھے جن کے بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہم سنتے آ رہے تھے اور ہم بھٹک گئے، آپ ان کو دوہرا عذاب دیں، یہ ہمارے سردار تھے، یہ ہماری قوم کے لیڈر تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، تو آپ ہمیں ان کو جو ہے وہ دگنا عذاب دیں آپ کا۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو محبت کا محور ہے وہ کیا ہے، کیونکہ دنیا میں جب ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جس وجہ سے بھی ہم جمع ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری موٹیویشن کیا ہے، کیونکہ وہی موٹیویشن جو ہے، وہی جو اصل محبت ہے، وہی آخرت میں کام آنی ہے، جو پرپز بیسک اس کے پیچھے ہمارا ہے۔ اسے بڑی پیاری سی مثال، آسان سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ویسے تو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے نا اولاد کو، اولاد سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، دس از نیچرل، بہن بھائیوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اب اگر یہ محبتیں صرف دنیاوی محبتیں ہیں جو قدرتی طور پر ہمارے دلوں میں ڈل گئی ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، شوہر نیک ہے، بیوی جو ہے وہ کیا کہیں گے آپ، گناہگار ہے، اولاد میں سے کوئی نیک ہے، ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، محبت تو ہے، دنیا میں تو ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے وہ، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ جو نیک ہیں وہ نیکوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جو برے ہیں وہ بروں کے ساتھ ہو جائیں گے۔
فائدہ تو نہیں ہوگا اس محبت کا. دنیاوی طور پر ہوگا، جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی حد تک وہ محبت کا ذریعہ ہے تمہارے آپس میں. لیکن اگر یہی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جاتی ہیں اور سب جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، یہ تو میرے رب نے مجھے جو ہے والدین سے احسان کرنے کا کہا ہے، صلہ رحمی کرنے کا کہا ہے، مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا. اور پھر دوسرے کو جو اپنا بہن بھائی ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی فکر کرنا اور اس کو درست عقیدے پر لے کر آنا، اور وہ بھی اگر آ جاتا ہے تو پھر یہ محبت آخرت میں کام آئے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ تو میں نے آپ کو رشتوں کی مثال سے سمجھایا نا، اگر کسی کے بیچ میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے کسی قسم کا، اور زمانے اور وقت اور اس کا بعد بھی ہے، جگہ کا، زمان اور مکان کا بعد بھی ہے، تب بھی جو جس سے محبت کرتا ہے نا اللہ کی خاطر، تو وہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ محبتیں ان کو فائدہ دیں گی. فآمن لہ لوط، تو ایمان لایا ان پر لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام کون تھے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط بن ہارون بن آزر. ٹھیک ہے، تو آپ کی ساری قوم میں سے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے آپ پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت سارہ جو آپ کی چچا ذات تھی وہ ایمان لائیں تھی. ٹھیک ہے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور اس نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. اچھا، یہاں پر لوط علیہ السلام کی بات کے بعد کہا جا رہا ہے وقال انی مہاجر الی ربی، تو مفسرین یہ کہتے ہیں بعض کہ یہ جو قول ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یہ لوط علیہ السلام کا بھی مطلب ان کا قول ہے. تو وہ جب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے ابراہیم علیہ السلام پر، تو وہ پھر وہاں سے ہجرت کر گئے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو ابراہیم علیہ السلام کا قول لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ظاہر ہے وہ پھر جگہ چھوڑ دی. ہم سب اس قصے کو جو ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے عطا کیا انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور عطا کیا ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اجرہ، اجر ان کا فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. یعنی آخرت میں بھی ان کی کامیابی کنفرم، اور دنیا میں بھی ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نسل میں سب سے زیادہ جو ایک باعزت ایک اکرام اور ایک شرف ہے جو انسانوں کو دیا جا سکتا ہے، یعنی نبوت اور کتاب، وہ ان کی نسلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجی. بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب انبیاء ہے، 4000 کے قریب. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ جلانے والے تھے ان کا ذکر نہیں ہے، یا ان کا ذکر ہے بھی اگر جو مختصراً ہمیں ملتا ہے تو وہ کس طرح سے ہے؟ برے الفاظ میں. تمام ادیان سماوی جو ہیں، تمام جو الہامی ادیان ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ابو الانبیاء سمجھتے ہیں. لیکن مطلب ان کے لٹریچر میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی جنہوں نے کوشش کی، یا ان کی قوم کے جو لیڈرز تھے یا ان کے جو سردار تھے، تو ان کو کوئی اچھے الفاظ میں نہیں یاد کیا جاتا، یعنی ملعون ہے. اگر ان کا ذکر ملتا بھی ہے تو ملعون ہے. اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں بھی اور ویسے بھی جب تک جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا رہے گا،
تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس کے اندر جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اور وہ ہر قوم جو ہے جو الہامی ادیان کو فالو کرتی ہے بہت عزت اور بہت احترام اور بہت پیار سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا اور آخرت میں بھی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ بے شک تم بے حیائی کو آتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے بھی تمام جہان والوں میں سے. یعنی سب سے پہلے یہ جو برائی تھی جو سورہ اعراف میں ان کے لیے اس کا بیان آتا ہے کہ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، کہ تم خواہش نفس پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. پھر اسی طرح ان کی یہ جو برائی تھی اس میں یہ کسی طرح کی شرم و حیا بھی محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی چھپ کے بھی یہ کام نہیں کرتے تھے. آگے جیسے ابھی ذکر بھی آ رہا ہے اور ایک اور جگہ بھی اس کا ذکر آتا ہے سورہ نمل میں بھی ہم نے پڑھا کہ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو، مطلب اتنے بگڑ گئے ہو کہ تم برملا اس کا اظہار کرتے ہو، اپنی محفلوں میں اس کا اظہار کرتے ہو، جیسے ابھی یہ آگے آئے گا. اور ایک اور بات اس کے اندر یہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کسی نے بھی اس سے پہلے یہ برائی نہیں کی، کسی نے بھی. یہ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام شروع کیا. اور اب آج کے دور میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک ہے اور اس کو لیگلائز کیا گیا اس بیس پر کہ یہ انسان کے اندر ارج جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، ہوموسیکشولیٹی، تو بیسیکلی یہ جینیٹکس میں نہیں ہے، یہ خرابی انسان کے نفس کی ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم آتے ہو مردوں کو البتہ اور تم کاٹتے ہو راستہ. اچھا ایک اور خرابی ان کی کیا تھی؟ اگر ہم سبیل سے مراد پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ یہ راستوں میں بیٹھتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے، لوگوں کو تکالیف دیتے تھے، مطلب ان کا مال بھی لوٹتے تھے، قتل و غارت بھی کرتے تھے. لیکن اگر یہاں پر ہم راستے کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو اصل راستہ اللہ نے دیا، یعنی اپنی شہوانی خواہش کو پورا کرنے کا جو اصل راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اس کو کاٹ کر تم دوسری طرف جاتے ہو، تم دوسری راہ نکال لی ہے. پھر اس کے اندر اگر ہم اس کو السبیل کے معنی کو لیتے ہیں اس سینس میں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نسل انسانی کو چلانے کا ایک راستہ بنایا، تم نے اس راستے کو کاٹ دیا. نسل انسانی کے چلانے کا راستہ ہے نا پراپر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو چلانا ہے، انسانوں کو قیامت تک لے کے جانا ہے، تو اسی راستے کو بند کر دیا تم نے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برے کاموں کو، برملا کا اظہار کرتے ہو. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، سورہ نور بھی آپ نے پڑھی اور اس سے پیچھے بھی ہم نے اس کو سورہ نساء میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ فحش کو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو بھی جاتی ہے، اگر کوئی ایسا کام ہو بھی جاتا ہے، تب بھی اس کے اشتہار نہیں لگانے کی اجازت، اس کو ہر پلیٹ فارم پر بتانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پراپر کارروائی کر کے جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے. لیکن اس کی سزا تو بتائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو ساری کارروائی ہے، جو ساری انویسٹیگیشن ہے، اس کو کوئی لوگوں کے سامنے کھول کھول کے نہیں بتایا جائے گا. فحش کے اشتہار نہیں لگائے جاتے. جو اگر کسی کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے تو اس کو کیا کہا گیا کہ تم جا کے مجاز اتھارٹی کے پاس جاؤ، نہ کہ ہر ایک کے سامنے اس کو بیان کرتے پھرو. کجا یہ کہ اس پر فخر کرنا، یہاں مظلوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اشتہار نہ لگائے، بلکہ جہاں سے انصاف ملنا ہے اس پلیٹ فارم پہ جائے. اور یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کا برملا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. فما کانا جواب قومی، تو ان کی قوم کا بھی جواب جو تھا وہ اس کے علاوہ یہ نہیں تھا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا ائتنا، لے آ ہم پر بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، ہم پر عذاب لے آ اگر
تو سچا ہے. جس نے قوم کو اب اس کی خواہش نفس نے اندھا کر دیا ہو وہی یہ بات کر سکتی ہے، ورنہ جن لوگوں کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور آخرت پر ہوتا ہے وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. یہاں آپ دیکھیے کہ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں وہ کہ تم فوج سے باز آ جاؤ، تم اس برائی سے باز آ جاؤ، بجائے اس کو سننے کے، کنسیڈر کرنے کے یا اس کی آفٹر ایفیکٹس پہ غور کرنے کے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تم اگر عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ. اب لوط علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیں اس مفسد قوم پر، کیونکہ اب وہاں پر ان کو اصلاح کا کوئی جو ہے وہ چانس نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم میں، لیکن پھر ان کو جب پتہ لگ گیا کہ اب اس میں کوئی بھی جو ہے مزید کسی کو ہدایت نہیں ملنے والی، تو پھر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اسی طرح سے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اب یہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دے کر، وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو خوشخبری سنائی. قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، جب ان کو خوشخبری سنا چکے اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان کو کہ تم یہاں پر کیا مقصد لے کر آئے ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ صرف مجھے خوشخبری دینے کے لیے یہ پوری ڈیپوٹیشن یہاں نہیں آئی ہوگی. انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اور تمہارے کس کام پہ بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے والے ہیں. انا اہلھا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم ہیں. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتا ہے کہ کون کون جو ہے وہ اس بستی میں ہے. لننجینہ، ہم ضرور نجات دیں گے اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ کانت من الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے کیونکہ وہ غابرین میں سے ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے. کیوں تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے؟ کیوں اس کو نجات نہیں ملنی تھی؟ کیونکہ اس کی محبت کا مرکز اس کی قوم تھی. یہی وہ مثال ہمیں سمجھ آ جاتی جو بھی ہم نے کہی تھی کہ دنیا میں تو فائدہ دے گی یہ محبتیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اب نجات کس کو ہو رہی ہے؟ وہ جو اللہ سے محبت رکھتے تھے، جو اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھے تھے، اور جس کو اللہ کی سے محبت نہیں تھی، جو اللہ کی محبت کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھی، تو اس کو فائدہ بھی نہیں ہوا. شوہر کے ایمان کا، اس کی نبوت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط کے پاس، سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو وہ ان سے تنگ ہوا اور دل ہی دل میں ان سے انہوں نے تنگی محسوس کی اور انہیں پریشانی ہوئی. کیوں پریشانی؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے جو تھے یہ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے تھے اور انہیں اپنی قوم کی خباثت کا پتا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئے. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کہ نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم غم کرو اس معاملے میں. اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک ہم تجھے نجات دینے والے ہیں اور تیرے گھر والوں کو بھی، مگر تیری بیوی کے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والی ہے. تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ابھی یہ دوسری آیت میں دوبارہ اس کا ذکر کیا اور انہی الفاظ میں کیا کہ اس کی بچت نہیں ہونے والی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ اس چیز کو ریئلائز کرایا جائے کہ یہاں پر بھی فرشتے ان کو، لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو، کیونکہ وہ اہل ایمان میں سے تھی ہی صرف ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ، اور تو اس بستی میں سے کوئی ان پر ایمان لایا نہیں تھا، تو ان کو تو بچا لیا جائے گا، لیکن جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو بیوی چونکہ قوم کے ساتھ محبت کرتی تھی، قوم کے تعصب میں مبتلا تھی، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کے لیے وہ مدد نہیں آئی. پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہ جو تعصب ہے، یہ جو محبت کا محور ہے، جو مرکز ہے، وہ بھی جو ہے مدد آنے میں جو ہے
کاؤنٹ ہوگا کہ اللہ کی مدد آئے گی کس وقت. ہر تعصب سے پاک ہو کر خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جب ہم ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مقصد پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اس مقصد کو تقویت ملتی ہے، پھر اس کے اندر اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. چاہے وہ کسی ملک کے اندر دین کے نفاذ کا کام ہو، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کسی بہتری کا کام ہو، جب تک اس میں خالص نیتوں والے اکٹھے نہیں ہوں گے اور مقصد صرف اللہ کی رضا نہیں ہوگا، اللہ کی مدد اس میں نہیں آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک میں مختلف پلیٹ فارم سے بارہا آوازیں اٹھتی ہیں کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے پاکستان میں، اور یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ جو ہے وہ لیا گیا. لیکن جب یہ جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ساری، تو آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ اس ایک مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. اس کے اندر لوگ اپنی مختلف الا ماشاء اللہ دنیاوی خواہشات کے ساتھ، دنیاوی جو ہے وہ جاہ لینے کے لیے، کرسی لینے کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہوتے، تو وہ آؤٹ پٹ نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی. پھر وہ جیسے ایک روایت ہے نا کہ دو جو شریک ہوتے ہیں، جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا تب تک تیسرا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مفہوم ہے ایک روایت کا. تو جو لوگ خالص نیت لے کر اکٹھے نہیں ہوتے، دلوں میں جو ہے وہ کچھ اور نیتیں ہوتی ہیں اور اوپر سے اللہ کے نام استعمال کرتے ہیں یا اللہ کے دین کا نام استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی ساتھ. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے، اس وجہ سے جو یہ نافرمانی کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی کھلی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ایک نشانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، آیتن. ٹھیک ہے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ بیان ہوا تھا تو اس میں کیا آیا تھا؟ ہاں جی بتائیے. لآیات. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں، اور یہاں کیا نشانی ہے؟ ایک نشانی. کون سی؟ جو عقل رکھتے ہیں. یعنی آپ جب عقل سے، غور و فکر سے کام لیں گے، وہ ایک نشانی آپ کو فوراً سمجھ آتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے یہ کسی طور بھی نسل انسانی کے لیے فائدہ نہیں دیتی، چاہے اس کے لیے کوئی کتنے ہی من گھڑت فلسفے گھڑ لے اور کتنا ہی زیادہ اس کو بیوٹیفائی کر دے، بہرحال وہ نسل انسانی کے لیے نقصان دہ. کیونکہ خاص طور پر ان کی اسی برائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. حالانکہ ان کی دیگر بھی برائیاں ہیں، لیکن یہ جو کام تھا ان کا، اس کو ہائی لائٹ کیا. کسی طور پہ بھی یہ چیز انسانوں کے لیے، نسل انسانی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. چلے انشاءاللہ کل بھی اس پر دوبارہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.